بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون منهم ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ناظرین کرام، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ گزشتہ حلقے میں ہم لوگوں نے اس مسئلے پر گفتگو شروع کی تھی کہ کیا جادو کا ذکر تذکرہ قرآن مجید کے اندر واقع آیا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت کا ذکر فرمایا۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت سلیمان لوگوں پر یا ان ساری مخلوقات پر جو حکومت کیا کرتے تھے، ان کی اصل قوت جادو تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ سلیمان نہ جادو سے تعلق رکھتے تھے، نہ انہوں نے کبھی کوئی کفر کیا، بلکہ الٹا شیطان تھے جو لوگوں کو کفر سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ایک تو اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے ہی جادو کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ایک آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، لوگوں کو جب سکھایا کرتے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، تم کفر مت کرو، ایسا وہ کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہاروت اور ماروت کو دنیا میں بھیجے تھے اور یہ بھی اجازت دی کہ وہ لوگوں کو سکھائیں، لیکن بتا دیں کہ یہ نقصان دہ چیز ہے اور بتائیں کہ ہم آزمائش۔ جو مسئلہ ہمارے اپنے موضوع سے متعلق مستنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ ہاروت اور ماروت جادو سکھایا کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ انما نحن فتنة فلا تکفر، کہتے تھے کہ ہم جو ہے تمہارے لیے فتنہ ہیں، تم کافر مت ہو جاؤ۔ لیکن لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ان فرشتوں سے جادو کا وہ طریقہ سیکھا کرتے تھے جسے وہ استعمال کر کے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کیا کرتے تھے، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں واضح طور پہ یہ بات بیان فرمائی، آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ایسی چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نفع نہیں پہنچاتی، نقصان ہی نقصان پہنچاتی ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس مسئلے کو بڑی صفائی کے ساتھ ذکر کر دیا کہ یہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے کے بجائے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، ان سے پہلے یا ان کے بعد، شیاطین کے پاس جو جادو کا معاملہ تھا اس جادو سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، اس جادو سے ان کا رشتہ بہت زیادہ گہرا ہے، اور اس کے ساتھ ہاروت اور ماروت جو جادو سکھایا کرتے تھے اس جادو سے ان کا رشتہ ہے۔ اور حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اس سے تعلق نہ رکھتے، اس لیے کہ یہ نہ ان کی دنیا بناتی ہے نہ ان کی آخرت بناتی ہے، اس سے ان کی اپنی دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن دنیا اگر بن بھی جائے تو ما یضرهم ولا ينفعهم، ان کو نقصان ہی ہوگا، ان کی آخرت تباہ ہو جائے گی، ان کا اپنا کوئی نفع نہیں ہونے والا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا۔ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی آخرت کو جو ہے تلاش کرتے، آخرت کو گوا کر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس جادو کو سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے، یعنی یہ جانتے کہ کتنے بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں۔ آیت کریمہ کے پورے موضوع کا خلاصہ کرنے کے بجائے جو ہمارے موضوع کا نقطہ تھا اس کی طرف ہم واپس لوٹتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو جو ایک حقیقت تھی، اور وہ جادو جو یہودی کیا کرتے، اور یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جادو کے معاملے میں بڑے ماہر سمجھے جاتے، اور عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو انہوں نے کیا۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ کوشش کی اور ناکام رہے،
کئی مرتبہ کوشش کی اور ناکام رہے، بعد میں لبید ابن العاصم کامیاب ہوا۔ تو جادو ان کی اپنی جو ہے ایک بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی یہودیوں کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اگر یہ بات ہوتی کہ جادو غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو بری کرنے کے بجائے اس بات پر زیادہ توجہ ہوتی کہ جادو کی کوئی حقیقت ہی نہیں، جادو کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی نفی کی جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کو باقی رکھا، الٹا یہ کہا کہ یہ سلیمان کو الزام دیتے ہیں سلیمان بری ہیں، سکھانے والے تو جو شیطان تھے جو ان کو جادو سکھایا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جادو کو باقی رکھا، سلیمان علیہ السلام کی ذات کو بری کیا۔ یہ وہ اصل نقطہ ہے جو ہمارے اور آپ کے موضوع سے متعلق ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو برحق ہے اور جادو کا ہونا حق ہے، اور اسلامی شریعت میں اس کا ثبوت ہم اور آپ کو ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا تذکرہ کئی ایک مقامات پر کیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو جادو ہے، یہاں اس جادو کا جو تذکرہ آیا ہے یہ تاثیر والا، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے جادو کا تذکرہ کئی ایک مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ انہی مقامات میں سے ایک اور مقام ہے سورۃ الفلق کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس کس چیز سے؟ کہا من شر النفاثات فی العقد، پھونک مارنے والی خاتون یا پھونک مارنے والوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ النفاثات، پھونک مارنے والی، یہ کون ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا الساحرات، الساحرات، خواتین جو پھونک مارتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس مسئلے پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ نفاثات کا معنی کیا ہے۔ پھونک مارنے سے مراد کوئی عام پھونک مارنا نہیں ہے، یہ جادو کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، جیسے ابھی پچھلے حلقے میں ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جادوگر کیا کرتے ہیں، پڑھ پڑھ کر، اور پڑھنے سے مراد جو ہے ایسی عبارتیں اور ایسے کلمات جس میں جو ہے غیر اللہ سے مدد ہوتی ہے، استمداد بالغیر ہوتی ہے، استعانہ بالغیر، یا جو ہے غیروں کی بڑائی ہوتی ہے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اس قسم کی باتیں، اس قسم کی کلمات پڑھ کر وہ گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ گرہ لگی رہے گی، وہ شیطان جو ان کلمات سے خوش ہوتے ہیں، ان عبارتوں سے خوش ہوتے ہیں، وہ متعلقہ شخص کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والی خواتین کے شر سے بچنے کی دعا کرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ بس دوسرے اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہاں النفاثات کا جو لفظ آیا ہے یہ مؤنث کا لفظ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین جادوگروں ہی کے شر سے پناہ مانگنے کی بات ہوئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے من شر النفوس النفاثات، ان نفسوں کے شر سے جو ہے پھونک مارنے والے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، دونوں کے دونوں اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مخاطب کر کے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین کرام کی اس تفسیر کی روشنی میں اہل علم نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے جادو کے برحق ہونے اور جادو کی ایک حقیقت ہے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی، ان کے پھونک مارنے کی کوئی حقیقت نہ ہوتی، وہ صرف ایک دھوکہ ہوتا جو دنیا کو وہ دیتے پھر رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو پھر اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پھونک مارنے والے یا والیوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی یہ حقیقت ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ یہ بات آیت کریمہ سے بڑے واضح الفاظ میں ہمارے اور آپ کے سامنے سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن مجید کی ان دو آیتوں کے بعد ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جادو کی حقیقت کو ثابت فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی حقیقت کو حقیقت بتلایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصبح بسبع تمرات عجوہ لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی حقیقت کو ثابت کیا ہے۔ ہم اس مسئلے کو ایک بریک کے بعد واپس لوٹ کر سمجھیں گے۔ ابھی ہم لوگ بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرات و خواتین، بریک پر جانے سے پہلے جادو کے ثبوت کے لیے ہم لوگ کتاب و سنت کے دلائل کا جائزہ لے رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، جس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حدیث ہم لوگ سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصبح بسبع تمرات عجوہ لم يضرہ فی ذلک اليوم سم ولا سحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت 7 عدد عجوہ کھجور کھا لیتا ہے، عجوہ کھجور کی قسم کا نام ہے، جو عجوہ کھجور 7 دانے کھا لیتا ہے، اس دن اس آدمی پر زہر اور جادو دونوں میں سے کوئی چیز اثر نہیں کریں گے۔ یعنی جس دن صبح وہ کھا لے اس دن اس پر جادو اور زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہنا کہ جادو اثر نہیں کرے گا، اسے نقصان نہیں پہنچائے گا اگر وہ اس کو کھا لے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے، جادو ہے جو نقصان پہنچاتا ہے۔ جادو صرف یہ جادوگروں کے صرف الفاظ نہیں ہیں جس سے لوگوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، نہیں، اس کی اپنی ایک حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل واضح طور پہ میرے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو سمجھاتی ہے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کئی ایک احادیث ہیں جو ہم اور آپ کو اس جادو کے برحق ہونے کو بتلاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک اور برباد کر دینے والی چیزوں سے تم بچو، 7 برباد کرنے والی چیزوں سے تم بچو۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ قیل وما ہن یا رسول اللہ، صحابہ سے انہیں پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کہ شرک انسان کو برباد کر دیتا ہے، اس کے ایمان کو برباد کرتا ہے، اس کی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے کہا السحر، جادو، اگر یہ جادو اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی، اس کا اثر نہ ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کی تلقین کیوں کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہت ساری احادیث ہیں، ان سب سے زیادہ واضح، ان ساری احادیث سے زیادہ اس مسئلے کی سب سے کھلی دلیل جو ہو سکتی ہے وہ بخاری و مسلم کی وہ روایت ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے جادو کا تذکرہ کرتی ہیں اور بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کیا اثر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کیا اثر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہوا کہ آپ کوئی کام کرتے، آپ کو خیال یہ ہوتا کہ آپ نے نہیں کیا، یا جو کام نہیں کیے ہوتے آپ کو یہ خیال آتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے دوچار رہے، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کیفیت تھی کہ کیا ہوا کام یہ سمجھ میں آتا کہ آپ نے نہیں کیا ہے، یا نہیں کیا ہوا کام کے بارے میں یہ خیال آتا تھا کہ آپ نے کر لیا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلامی شریعت میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی حقیقت کو ثابت کیا ہے، جادو کو برحق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہے۔ بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں اس نقطے کو سمیٹتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جادو کی حقیقت سے بعض لوگوں نے انکار کیا، یا جادو کو ایک محدود معنوں ہی میں لیتے ہیں، جو معنی ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھا اس کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ جادوگروں کا دھوکہ ہے، یا اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ خامخواہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جادو کی حقیقت ہے، اس کا ثبوت قرآن کی یہ آیتیں اور یہ حدیثیں، احادیث اور بہت ساری ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ذکر کی جائیں، لیکن مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کم از کم یہ دلائل ہمارے اور آپ کے سامنے اتنے واضح ہیں کہ ایک سیدھا سادہ مومن جو ہوتا ہے مسلمان، وہ اس چیز کو آسانی کے ساتھ تسلیم کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مفسرین میں بڑے اونچے درجے کے مفسر ہیں، وہ اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتفقوا علی حقیقتہ وعلی تأثیرہ، مطلب یہ کہتے ہیں کہ علماء اسلام میں سے جو بھی گزرے ہیں، جتنے محقق علماء گزرے ہیں، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، جادو کی حقیقت ہے اور اس کا اثر انسان پر ہوتا ہے، اس پر سب کے سب متفق ہیں۔ البتہ وہ بیان کرتے ہیں اس مسئلے میں البتہ اختلاف ہوا ہے کہ کیا جادو کا اثر اس حد تک بھی ہو سکتا ہے
کہ کوئی جماد کوئی ٹھوس چیز، بے جان چیز جاندار بن جائے، یا جاندار چیز بے جان ہو جائے، یعنی ایک انسان کو پتھر بنا دیا جائے، جیسے کہانیوں میں ہم سنتے ہیں پرانے زمانے میں کہ پتھر بنا دیا گیا انسان کو، یا جو ہے کسی پتھر کو انسان بنا دیا جائے، کیا اس قدر حد بڑھ کر اس کی تاثیر ہو سکتی ہے؟ قرطبی کہتے ہیں اس مسئلے میں البتہ علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس پتھر کو جاندار بنا دینا یا جاندار کو پتھر بنا دینا یہ طاقت جادو میں نہیں ہے، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو نہیں دی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جادو کا اثر ہے، جادو کی حقیقت ہے، وہ لوگوں پر اثر کرتا ہے، اس کا اثر لوگوں پہ نظر آتا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی تاثیر یہاں تک بڑھ جائے گی کہ ایک پتھر یا ایک جماد جو ہے وہ حیوان میں بدل جائے، اور ایک جانور جو ہے وہ کسی پتھر یا عمارت کسی اینٹ پتھر میں بن جائے، درخت بن جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر پتھر ہی رہے اور انسان انسان ہی رہے، لیکن جادوگر اپنے کمال سے لوگوں کو یہ دھوکہ دے کہ پتھر انسان بن گیا یا انسان پتھر بن گیا ہے، ایسا دھوکہ انسان کو دے سکتا ہے۔ گویا مطلب یوں کہیے ناظرین کرام، ہم نے جادو کی قسمیں پچھلے حلقات میں ذکر کی ہیں۔ ہم نے کہا 3 قسم کے جادو، ایک ہے جسے ہم انسانی کمال کہتے ہیں، جسے میجک کے نام پہ دنیا جو ہے عام کرتی ہے، مشہور کی کرتی ہے، کوئی بھی اپنا کمال دکھاتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ میجک کے وہ شو ہو جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جس میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے جانور میں بدل جاتا ہے، جانور انسان میں بدل جاتا ہے۔ وہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ پردہ چھوڑ کر پردہ کھولنے کے دوران اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے کہ آدمی کو گمان ہوتا ہے حقیقت میں جانور ہی انسان بن گیا۔ یہ میجک ہے۔ ناظرین کرام، ان وضاحتوں کے ساتھ ہی یہ مسئلہ یقیناً مکمل ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ جادو اسلامی شریعت میں بیان کردہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے قبول کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کا تردد اور کسی قسم کی کمی بیشی یا کسی قسم کا ہمارے دل کے اندر شک و شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ہاں، اس سے متعلق جو دیگر مسائل ہیں، دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا دنیا کو جو ہے اس کے ذریعے لوٹا جا رہا ہے، یہ سارے مسائل، اس پر ہم لوگ علاج کے مسئلے میں آئیں گے، تب انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اب ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں جادو کا حکم کیا ہے، یعنی جادو کرنا درست ہے کہ نہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جادو کی اتنی واضح حقیقت سننے کے بعد اس کے جائز ہونے یا مباح ہونے کا کوئی تصور کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی مخالفت ہوتی ہو، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہو، ایسا کام حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سب کے سب جو ہے ناجائز اور حرام ہے۔ جادو اسلامی شریعت کی نظر میں حرام اور ناجائز ہے۔ البتہ اہل علم کے درمیان اس مسئلے میں ذرا سا جو ہے تردد ہے کہ جادو جو ہے یہ صرف حرام ہے یا کفر ہے، یہ صرف حرام ہے یا کفر ہے۔ اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان تھوڑا سا جو ہے تردد ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے۔ علماء کی ایک بڑی تعداد اس کی قائل ہے کہ یہ کفر ہے، اس لیے کہ ان میں کی ایک بڑی تعداد کا ماننا یہ ہے کہ جادو بغیر جن کے مدد کے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہا یہ کفر ہے۔ اور دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائے، کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان کافر نہیں ہوئے، انہوں نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطان جو تھے وہ کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے والوں کو یہاں کافر قرار دیا ہے، تو کہا کہ یہ کافر ہیں، یہ جادوگر جو ہیں یہ کافر ہیں۔ اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے یہ بات کہی۔ وہیں بعض اہل علم کے پاس یہ مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسئلے میں تفصیل ہے۔ اگر جادو کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں وغیرہ کا سہارا لے رہا ہے تب پھر یہ کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں۔ جڑی بوٹیوں کے ذریعے کوئی کسی پر اثر کر رہا ہے، مزاج میں تبدیلی لا رہا ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ حرام اور ناجائز اور انتہا درجے کا ناجائز ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد لی جاتی ہے، یا جیسی باتیں نقل کی گئیں قرآن کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، شریعت کا مذاق نعوذ باللہ
یا کسی کی توہین کی جاتی ہے قرآن مجید کی، اللہ رب ذوالجلال کی، یا کسی اور چیز کی، تب کہا یہ کفر ہو جاتا ہے۔ بعض اہل علم ایک اور باریکی نکالی، کہا کہ یہ خود جو لوگوں کو جڑی بوٹی کھلا کر بھی جو جادو کیا جاتا ہے، کہا اگر اس کو وہ حلال سمجھنے لگتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو ستانا، چاہے وہ کفر کے درجے کا جادو کر کے نہ صحیح، اس سے کمتر درجے کا جادو کر کے بھی لوگوں کو ستانا اور پریشان کرنا، اس کو حلال اگر سمجھ لیتا ہے، تب پھر ایسا کرنے والا حلال سمجھ لینے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، حلال سمجھ لینے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام کہ اس کا حکم کیا ہے؟ تو اہل علم نے یہ بات نقل کی کہ یہ کفر ہے اکثر اہل علم کی نظر میں، بعض اہل علم کی نظر میں تفصیل کے ساتھ اس کی بعض شکلیں کفر ہیں، بعض کفر نہیں ہیں، لیکن بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے میں دوبارہ سنانا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک اور برباد کر دینے والی چیزوں سے تم بچو۔ وہ کیا ہے؟ قیل وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ کہا الشرک باللہ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، دوسرے نمبر پر السحر، جادو ہے، گویا جادو ہلاک و برباد کر دینے والا ہے، جادو انسان کو ختم کر دینے والا ہے، اس لیے جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور حرام میں بھی اونچے درجے کا حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا وہ اسلامی شریعت کی نظر میں بڑے اونچے درجے کے حرام کام ہیں۔ ہم آج کے اپنے اس حلقے کو اسی بات پر روکتے ہیں، اگلے حلقے میں اس مسئلے کو ہم مزید وضاحت کے ساتھ مکمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔